الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کہ شیطان کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو، اور اس لیے کہ اس طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ کی مخالفت، عداوت، دشمنی، آپ اس سے غمگین نہ ہو، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام نظر آئیں گے تو سامنے ابلیس کی مخالفت بھی نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں تو سامنے نمرود بھی نظر آتا ہے۔ اگر فرعون نظر آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا میں حق اور باطل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اللہ چاہتا تو شیطان نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو سارے مسلمان ہوتے، کافر کوئی نہ ہوتا، لیکن ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن نہ ہوتا تو رات کا پتہ نہ چلتا، رات نہ ہوتی تو دن کا پتہ نہ چلتا۔ اچھے ہی اچھے ہوتے تو پھر اچھائی کیا ہوتی؟ اگر برے نہ ہوتے، بروں سے اچھوں کا پتہ لگتا ہے، اچھوں سے بروں کا پتہ لگتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا اتنا برا ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتا، اس کو اللہ نے کیوں رکھا ہوا ہے، اللہ اس کو غرق کیوں نہیں کر دیتا۔ لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اچھائی ہے تو برائی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ ان کا امتحان ہے۔ جب حق اور باطل کو دیکھتے ہیں، اگر یہ باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہی باطل انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ ان کا امتحان ہے کہ انسان اچھوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا بروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑے رہے۔ اچھے کام بھی کرنے ہیں، ایمان بھی لانا ہے، اچھوں کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور صبر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ قرآن کا ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے رہو۔ کہ تمہیں بری طاقتیں بھی نظر آئیں گی دنیا میں، اچھی طاقتیں بھی نظر آئیں گی، تم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر بروں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو تم ہی سی قطار میں کھڑے ہو، اگر اچھوں کے ساتھ کھڑے ہو تو تم ہی اچھی قطار میں کھڑے ہو۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے۔ کل اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کسی برے کی حمایت نہ کرنا، کسی برے کے ساتھ کھڑے نہ ہو جانا، اپنے ضمیر میں جھانکنا، کیا میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ووٹ دیتے وقت بھی، یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں یہ بھی آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کو ووٹ دے رہے ہیں یا برائی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ بھئی اس پہ کوئی ہمیں پکڑ نہیں ہوگی، اگر آپ برائی کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ جواب دہ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے، تم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے صبر کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔